یہ جو مثلا وہ نہیں ہوتی نا، اولاد نہیں ہوتی، کسی بھائی کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ انجیکشن کے ذریعے سے حمل کرواتے ہیں. تو اس کی شریعت میں صرف ایک صورت کی گنجائش ہے، انجیکشن کے ذریعے سے حمل. ویسے عمل نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی. ایک صورت صرف شوہر، وہی شوہر اصل اور اسی بیوی کا تعلق ہو اور سطر کسی کے سامنے نہ کھلے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہو، تیسرے فرد کا کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ شرعاً جائز ہے. انجیکشن کے ذریعے سے یہ حمل ہو سکتا ہے، اس طرح اولاد کروانا جائز ہے، اس میں کوئی حد نہیں. تیسرے شخص کا عمل دخل ہو، سطر اس کے سامنے کھلے، تو پھر قطعاً گنجائش نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ساتھی نے پوچھا مثلا گوبر کی کھاد کیا جائز ہے؟ دیکھیں گوبر ہمارے دیہاتوں میں مسجد میں بھی استعمال ہوتی ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے. گوبر مسجدوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، گھروں میں استعمال کرتے ہیں، باغ میں استعمال کرتے ہیں، فصل میں استعمال کرتے ہیں. تو گوبر کا استعمال خرید و فروخت کے اعتبار سے جائز ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں. البتہ اس سے بہتر وہی ہے، یہ اوریجنل کھاد ہے. ایک ہے یوریا کھاد جو مشینوں میں بنتی ہے، فیکٹریوں میں بنتی ہے، اور ایک یہ بھی کھاد ہے. یہ جو گوبر ہے یہ کھاد ہے. سب سے زیادہ فائدہ پودوں کو، باغات کو، پھلوں کو، فصلوں کو اسی کھاد سے ہوتا ہے. یہ جو یوریا کھاد ہے نا، یوریا یا وغیرہ وغیرہ دوسری، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان بھی ہے، اس کے سائڈ ایفیکٹ بھی ہیں. لیکن یہ جو گوبر والی کھاد ہے یہ جائز ہے، اس کا بیچنا بھی جائز ہے، اس کا استعمال بھی جائز ہے، اس کا وہ بھی جائز ہے. اسی طرح ساتھی نے پوچھا مرغیوں کی بیٹ سے غذا بنائی جاتی ہے پولٹری فارم کے لیے، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. صرف مرغیوں کی بیٹ نہیں ہوتی، یہ جو پولٹری فارم والے استعمال کرتے ہیں نا چیزیں، صرف مرغیوں کی بیٹ نہیں ہوتی، اس میں چاول کا چھلکا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں گندم کا چھلکا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اور بھی آئٹم ہوتے ہیں، تب جا کر یہ جائز ہے پولٹری فارم والوں کے لیے. اس میں کوئی حرج نہیں، حرام نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جذباتی ساتھی وہ سمجھتے ہیں کوکا کولا پیپسی حرام ہے. کوئی کوکا کولا پیپسی حرام نہیں ہے، یاد رکھیے گا. غیرت کا تقاضا یہی ہے، غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے، چونکہ اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے ہے اور ان کی مدد بھی ان لوگوں کے لیے ہے، تو نہ پی جائے، لیکن حلال ہے، حرام نہیں ہے. استعمال نہ کرنا غیرت کی وجہ سے ہے، حلت و حرمت کی وجہ سے نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن استعمال نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان کی جو مدد اسرائیل کے لیے وہ ہم ذریعہ نہ بن جائے. اسی طرح KFC، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، میکڈونلڈ KFC کا کھانا حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے. اس کی تحقیق خود میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے اس کے گوشت کی ہے، تو حرام نہیں ہے. لیکن اس کی بجائے اپنے ہوٹل، پاکستانی ہوٹل، اس کا کھانا کھا لے، پاکستانی بریانی کھا لے، پاکستانی کسی بھی اس کی آئٹم کو، کسی بھی اس کو استعمال کر لے، بجائے اس کے کہ KFC کو کریں، میکڈونلڈ کو کریں. تو وہ جو 1 سے 2% اسرائیل یا اس طرح کی کمپنیوں کو جائے گا، وہی بہتر اپنے پاکستانی کو جائے. یہ ہے. لیکن حرام نہ کہیں کہ KFC میکڈونلڈ حرام ہے، حرام نہیں ہے. غیرت کا تقاضا یہ ہم استعمال نہ کریں، اپنے ملکی چیز کو، ملکی کھانے کو، ملکی کسی ہوٹل کو استعمال کریں، ان کو فائدہ پہنچائے بجائے اس کے کہ ہم اس کو فائدہ پہنچائیں. اگرچہ اس میں 2% ہوتی، میکڈونلڈ KFC میں 2% ادھر جاتا ہے. اسی طرح پیپسی کوکا کولا میں 2% ادھر جاتا ہے. 98% تو یہ ملک کے ہوتے ہیں، سرمایہ تو ملک کا لگا ہوتا ہے. لیکن یہ 2% بھی کیوں جائے؟ ہم اس کی بجائے متبادل ملکی استعمال، پاکستانی اشیاء، پاکستانی آئٹم، پاکستانی کھانا، پاکستانی مشروب استعمال کریں. کیوں پہنچائیں 2%؟ لیکن حرام نہ سمجھیں، حرام نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. اسی طرح ایک ساتھی نے پوچھا میری دکان ہے کھاد کی، تو بوریوں میں سے، کھاد کی بوریوں میں سے کھاد گرتی ہے، بہت ساری بن جاتی ہے جمع، کیا استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ اس وقت اس کے لیے استعمال جائز ہے جب یہ تول کر دی جائے. یہ بوریاں جو ہے نا، بوریاں یہ تول کر دی جائیں، اس تول میں اس کا وزن برابر ہو تو یہ استعمال کر سکتا ہے. اگر ادھر تول کر نہیں ہے، کہتے ہیں 2 من سے 1 کلو کم ہوگی، تو یہ اس کے لیے حرام ہے، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ استعمال کرے، ورنہ یہ جائز ہے. اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، بعض دودھ دیتے ہیں بچیوں کو، وہ بھی ٹیکے کی وجہ. کوئی عورت اپنا دودھ ٹیکے کے ذریعے سے کسی بچی یا بچے کو دے، ٹیکے کے ذریعے سے اپنا دودھ دے، تو یہ حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی شرعاً. یہ اس کی بیٹی بن جائے گی اس 2 سال کی مدت میں. لیکن یہ جس کا شوہر ہوگا، اگر یہ بچی ہے تو شوہر کے لیے وہی ناجائز ہوگی.
یہ حرمت مساہرت نہیں ہوگی، یعنی شوہر کی بیٹی نہیں بنے گی جس نے ٹیکے کے ذریعے سے عورت نے دودھ پلایا 2 سال کی مدت میں اس کی بیٹی بن جائے گی، اس کے بیٹے کے لیے حرام ہوگی، اس کے بیٹے کے لیے رشتہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اس کو شوہر کے لیے نہیں ہوگی، چونکہ یہ دودھ شوہر کی وجہ سے نہیں آیا، یہ ٹیکے کے ذریعے سے نکالا گیا ہے، تو یہ استعمال جائز بھی ہوگا اور حرمت مساہرت بھی ثابت ہوگی۔ اسی طرح آج کل ایک ساتھی نے پوچھا یہ باہر زیادہ ہوتا ہے، جانور کو ٹیکا لگا کر بے ہوش کرتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ دیکھیں بے ہوش کر کے اس کی کچھ گنجائش ہے کہ جانور، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گلستان جوہر میں پچھلے سال جانور اتنا طاقتور تھا کہ جو ذبح کر رہا تھا اسی کو مار دیا، گھسیٹ کر مار دیا، وہ بیچارہ رسی میں لپیٹا گیا اور اتنا بھاگا جانور کہ بیچارہ مر گیا۔ اس طرح کے جانور کو، وحشی جانور کو گنجائش ہے کہ آپ پہلے کسی طرح زخمی کر دیں یا بے ہوش کر دیں، لیکن بے ہوشی کی شرائط ہے تو اس کا استعمال جائز ہے نقصان سے بچنے کے لیے، ورنہ یہ جائز نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے معاف۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، یہ جے نماز، اس کا استعمال ہم گھروں میں کرتے ہیں استری کے لیے، اس کا استعمال کرتے ہیں سونے کے لیے، اس کا استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، اس کا استعمال وغیرہ وغیرہ کے لیے کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پختون بھائی چادر رکھتے ہیں نا، وہ مصلی بھی بنا دیتے ہیں، وہ ناک کی وہ بھی بنا دیتے ہیں، وہ چادر سردی کی بھی بنا لیتے ہیں، وہ اس کو جے نماز بھی بنا دیتے ہیں، وہ اسی طرح سونے کے لیے اس کو بیڈ بھی بنا لیتے ہیں، تو وہ الگ ہے۔ یہ جے نماز اس جگہ استعمال نہیں ہو سکتی، جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے جو چیز اسی کے لیے استعمال کریں۔ جے نماز کے لیے ہے، اس کو استری میں استعمال کرنا قطعاً مناسب نہیں، حرام بھی نہیں ہے، کوئی کر لے گا تو حرام ہے، نہیں حرام نہیں، مناسب نہیں۔ ادب کا تقاضا یہ نماز کے لیے ہے تو نماز کے لیے، کھانے کے لیے، استری کے لیے یا اس طرح کے کاموں کے لیے اس کو بچھا کر وہ کرنا یہ خلاف ادب ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے۔ 4 سنتیں رہ گئیں پہلی، مثلا ہم نے 4 سنتیں پڑھنی تھیں، رہ گئی نہیں، سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ 4 سنتیں پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکے، فرضوں کے میں آ گیا، اب 4 سنتیں پڑھے، 2 سنتیں پڑھے، 2 نفل پڑھے، پھر 4 سنتیں پڑھے گا جو پہلی چھوٹ گئی۔ لیکن اگر اس کے برعکس کرتا ہے، 4 سنتیں چھوٹی تھیں نماز کے بعد، فرض کے بعد سب سے پہلے 4 سنت پڑھے پھر بقیہ پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہتر کیا تھا؟ بہتر یہ تھے 4 سنتیں جو یہاں چھوٹ گئیں اب یہ سب سے آخر میں پڑھے، سب سے آخر میں پڑھے، پہلے نہ پڑھے، یہ بہتر تھا۔ پڑھ لی تو کوئی حرام کام نہیں کیا، ناجائز بھی نہیں کیا، خلاف ادب جس کو کہہ دے تھوڑا سا، یعنی ایک قسم کا چھوٹی سی خلاف ورزی کر دی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے بولا کہ دودھ کے ذریعے دودھ پلائے، لیکن وہ جو اس کے ساتھ جو بچہ ہے یا اور کوئی بچے، اس کی حرمت مساہرت ہوگی۔ اچھا سوال پوچھا، مثلا 2 سال کی مدت میں اس کا اپنا بچہ دودھ پی رہا ہے اور یہ دوسرے کو بھی دودھ پلا رہی ہے، تو کیا یہ بہن بھائی بن جائیں گے؟ جی ہاں بہن بھائی بن جائیں گے، یہ اس کا بیٹا یہ بیٹی بھی بن جائے، عورت کا، مرد کا دخل نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ یہ عورت میں دودھ آتا ہے اس میں مرد کا کردار ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے مرد کا حصہ ہے، اب مرد کی بھی بیٹی بن گئی، لیکن یہ جو کہ انجیکشن کے ذریعے آیا اس میں مرد کا کردار نہیں ہوگا، اس کے لیے تو بیٹی بنے گی جس نے دودھ پلایا، اس کے بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے بھی اس کی بہن بن جائے گی، لیکن اس میں شوہر کا نہیں ہوگا، بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگا، پردہ کرے گا شوہر۔ سمجھ آ گئی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوبارہ بھی پوچھ رہا۔ اور کوئی سوال بہت سارے ہیں، میں چند چیزیں کا جواب دیتا ہوں، باقی جو بھی آپ میں سے بھی کوئی کرے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا کیا مسلمان ہوگا؟ جی ہاں مسلمان ہوگا، کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ نماز نہیں پڑھتا، نماز کون نہیں پڑھتا؟ شیطان نہیں پڑھتا۔ نماز کون نہیں پڑھتا؟ کافر نہیں پڑھتا۔ نماز کون نہیں پڑھتا؟ جو حرام کام میں الجھا ہوا ہو یا ناپاک ہو، تو آپ خود سمجھ لیں نماز بے نمازی اب کون ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کیا، کافر نہیں ہوا، اس کو کافر نہیں کہیں گے، کفر جیسا کام کر دیا، بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھے، آخری درجے میں فرض تو پڑھ لے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح شریعت کے حساب سے شادی کس عمر میں؟ شادی بلوغت کا حکم ہے، بالغ ہو شادی کر سکتا ہے، قانوناً پابندی 18 سال کی، تو قانوناً پابندی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ 15 سال، بالغ ہو گیا نکاح کر سکتے ہیں، نکاح تو 5 سال میں بھی کر سکتے ہیں،
نکاح 6 سال میں بھی کر سکتے ہیں، نکاح 10 سال میں بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہی وہ ہو، لیکن اس سے پہلے کر دیا کوئی حرام کام نہیں کیا۔ قانونی پابندی 18 سال، شرعی پابندی نہیں ہے، اس کا فرق سمجھ لیجئے گا۔ قانون میں ہے، پاکستان کے قانون میں 18 سال سے پہلے نکاح رخصتی نہ ہو، شریعت میں یہ پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں ہاں بچپن میں نکاح کرے، 15 سال کے بعد رخصتی کرے جائز ہے، 100 سال کے بعد رخصتی کرے جائز ہے، 200 سال کے بعد رخصتی کرے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے جیسے بالغ ہو رخصتی کر دے بہتر، ورنہ بہت ساری خرابیاں ہیں آج کل، یہ خرابیاں پہلے نہیں تھیں، آج کل بہت ساری خرابیاں ہیں، اللہ ان خرابیوں سے محفوظ فرمائے۔ بس یونیورسٹی میں نے کہ بہت کچھ دیکھا اس دور میں، اپنی یونیورسٹی کے دور میں، تو آج کل کیا ہوگا یہ بات بتانے کی بھی نہیں ہے۔ نعت کو گانے کی آواز میں یہ خلاف ورزی ہے سنت کی، بے ادبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی، نبی کا نام ڈھول کی تھاپ پر لیا جائے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ گانے کی طرز پر نبی کی عظمت بیان کی جائے، اس سے علاوہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ خلاف ورزی ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نہ فرمائے۔ ٹیچر ہے اور ایک وہ بھی ٹیچر ہے، دونوں میں ناراضگی رہتی ہے، یعنی وہ اگر ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی کرائیں گے تو بولتے شادی کرائیں گے، دونوں ناراض ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک ہوتا ہے کہ ضد کے اندر ہوتا ہے ہمیں کروں، وہ بھی کہتے ہیں میں کروں گا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ٹیچر ایک ٹیچر مرد ایک عورت، وہ کہتے شادی کریں گے، لیکن ناراضگی میں کہتے 2 بندے موجود تھے، وہ کہتے تمہارے ساتھ شادی، وہ کہتے تمہارے ساتھ، 2 بندے موجود تھے، نکاح ہو گیا۔ یا یہ کہہ دے شادی میں تمہارے ساتھ کرتی ہوں، وہ کہتے تمہارے ساتھ کرتی ہوں، 2 بندے موجود تھے مرد، یہ نکاح ہو گیا ان کا۔ یا کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے، مذاق میں گئے، وہ کہتے ہیں میرا شوہر ہے، مذاق میں گئے، 2 بندے موجود تھے، یہ نکاح ہو گیا۔ اب یہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتے، عورت کرے گی تو حرام ہوگا، زنا ہوگا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ۔ اب جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دیں اور جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، لیکن فجر میں سے جماعت کھڑی ہوتی ہے لیکن لوگ کسی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں، فجر کی نماز کے بارے میں پوچھا عبدالباسط بھائی نے کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں فرض باپ ہے، سنت بیٹا ہے، باپ کو بیٹا کبھی نہیں پہنچ سکتا، باپ کو بیٹا کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے باپ ان پڑھ ہو، بیٹا ڈبل ایم اے ہو، بارٹ لا ہو اور MBBS کر لے اور BBA کر لے اور پتہ نہیں کیا کیا CA وغیرہ کر لے، ساری دنیا کی ڈگری کر لے، ان پڑھ باپ کے جوتے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرض باپ ہے، سنتیں بیٹا ہے، یہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو ہمارے ساتھی صبح کے فرض میں سوال یہ پوچھا، فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، سنتیں پڑھ لیں، جائز ہے، سنتیں پڑھ لیں جائز، لیکن بہتر نہیں ہے۔ پہلے فرض پڑھے، فرض کھڑے ہو گئے، یہ بڑا درجہ ہے، بڑا درجہ ہے، دیکھیں ساری زندگی بیٹے اس کو درجے کو نہیں پا سکتا، اس لیے حضور نے کیا فرمایا، الجنت تحت اقدامها الامہات، امہات میں باپ بھی شامل ہے کہ جنت کہاں ڈھونڈتے ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ سر آنکھوں پر، لیکن جنت ان کے قدموں میں ہے یا ان پڑھ کے قدموں میں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے ان پڑھ کے قدموں میں ہے۔ تو یہ چاہے ان پڑھ کیوں نہ ہو، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ تو فجر کے فرض، یہ جب فرض پڑھے جا رہے ہوں تو سنتیں نہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے، بہتر نہیں ہے، خلاف ہوتا ہے۔ جہیز دینا، جہیز کے لیے قرضہ لینا پڑے، جہیز کے لیے بعض ساتھی بہت معذرت کے ساتھ میں عام ہو کر بیچارے سوال کرتے لوگوں سے، بیٹی کو جہیز دینا ہے تعاون کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ کہ کسی نے کہا تمہیں جہیز دو، نہ دو جہیز، کسی نے کہا جہیز والی جگہ پر رشتہ کرو، نہ کرو، وہاں رشتہ کرو جہاں جہیز کی شرط نہ ہو۔ جہیز لعنت ہے ہمارے معاشرے میں، بہت ساری بچیاں بیٹھ جاتی ہیں، نکاح نہیں ہوتا، جہیز نہیں ہے۔ بھئی کس نے کہا؟ میرے نبی نے کیا دیا ہے سید فاطمہ کو؟ پوری کائنات کا سونا دیکھ سکتے تھے میرے نبی، جنت کو اٹھا کر ڈال سکتے تھے قدموں میں میرے نبی، جہیز میں کیا دیا ہے؟ پیالہ دیا ہے، پیالہ دیا ہے، ایک کپڑا سوٹ، ایک کپڑا، ایک سوٹ دیا ہے، تھالی دی ہے اور چند چیزیں دی ہیں جائے نماز سمے۔
تو کہ ہم نبی نہیں دے سکتے تھے، امت کے لیے کیا ہے کہ اتنا جہیز دیں جتنا آپ خوشی سے دے سکتے. قرضہ لینا پڑے مناسب نہیں، بھیک مانگنی پڑے مناسب نہیں، پوری کائنات سے تعاون لینا پڑے قطر مناسب نہیں ہے، نہ دے سے بہتر ہے. اللہ ہم سب کو نبی وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھنا موبائل پر پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر قرآن اٹھا کر وضو کے بغیر یہ حرام ہے. لا یمسہ الا المطہرون، جب تک وضو نہ ہو قرآن نہ اٹھاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ. زبانی پڑھو جائز ہے، موبائل میں پڑھو جائز ہے، وضو کے بغیر موبائل میں جائز ہے، زبانی بھی جائز ہے. قرآن اٹھا کر یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کے حکم. خطبہ سن لینا کافی ہے، اگر کوئی شخص دیر سے آئے اور 2 رکعت جمعہ پڑھ لے تو جمعہ مل جائے گا اس کو. خطبہ کا جو اجر تھا، یہ ثواب تھا، یہ ثواب نکل گیا، ضائع ہو گیا. چونکہ فرشتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ آ گیا، نعیم آ گیا 1 اونٹ کا ثواب، سعید آ گیا 1 گائے کا ثواب، فلاں آ گیا. جب خطبہ شروع ہوتا ہے وہ رجسٹر بند کر کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اب جو آئے آئے، کھڈے میں جائے ہماری بلا سے. یہ میں فرشتے کہتے نہیں ہے، میرا مطلب یہی ہے. فرشتے نہیں کہتے کہ ہم کو، میں نے کہا فرشتے کہتے ہیں، فرشتے نہیں کہتے. لیکن اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اب جو آئے آئے آتا ہے. اور ہمارے بھولے بھالے آتے ہیں کس وقت ہے؟ اسی وقت. وہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، جلدی جلدی بھاگو، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، جلدی جلدی، رکوع مل جائے گا، جلدی جلدی بھاگو. بھولے بھالے اسی وقت آ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ فرمانے. اور کوئی سوال ہو تو جی. دوسری بیوی کے بچے سے پہلی بیوی، اگر یہ دوسری بیوی بعد میں آئی ہے، پہلے کہیں شادی تھا، وہاں کی بیوی ہے، وہاں کی بیوی تھی، ادھر سے نکاح تھا، ادھر سے بچیاں تھیں، تو تب تو جائز ہے، تب تو جائز ہے. پہلے کہیں نکاح تھا، اس سے اولاد ہے، اب ایک دوسرے سے نکاح کر دیے، اس اولاد سے اس کا نکاح جائز ہے. لیکن اگر اسی سے ہے پھر بہن بھائی یہ حرام ہے، پھر اس کو کوئی گنجائش نہیں. اور کوئی سوال کیا پوچھ رہا؟ جمعے کے دن نہانا، خوشبو لگانا فرض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت جو تھی نا، مدینہ منورہ مسجد نبی کی چھت تھی ٹین کی، گرمی ہو جاتی تھی، تو حضور نے حکم دیا غسل کر کے آیا کرو. پانی نہیں تھا، اس پورا ہفتہ غسل نہیں ہوتا تھا، پانی تھا ہی نہیں، پینے کے لیے نہیں تھا، نہانے کے لیے کہاں ہوتا. تو جب یہ ٹین کی چھت میں بغیر غسل کے آنے لگے مسلمان، بدو تھے بیچارے، گرمی میں کام کرتے کرتے کھیتوں میں آ جاتے تھے مسجد میں، تو تھوڑی سی جو بو محسوس ہوتی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تھی، فرشتے کو بھی ناگوار ہے. اس لیے آپ نے حکم دیا کہ بعض لوگوں نے لکھا یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے. جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے، حکم ہے میرے نبی کا، یعنی سنت ہے، بہتر یہ غسل کر لیا جائے، سنت ہے خوشبو لگا لی جائے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اور کوئی سوال؟ شلیمہ ولیمہ سنت ہے، شلیمہ سنت نہیں ہے. اچھا، یہ سنت نہیں ہے، خلاف سنت کام ہو رہا ہے، اس کو رد کرنا چاہیے. اس شلیمے میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے، اس شلیمے میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بچی کا کھانا، یار کتنا ظلم ہے یار، قرضہ لے کر بچی کا کھانا بچی کا والد کرتا ہے یار. ڈوب کے مر جائے وہ معاشرہ جس کے لیے بچی کے والد کو قرضہ لینا پڑے، مر جائے ڈوب کے وہ رشتہ دار. یار نہ کھاؤ یار بھیا، یہ 3-4 لاکھ خرچ کرنے سے بہتر نہیں اسی بچی کو پیسے دے دیا جائیں. بھی قرضہ لے رہے ہو نا، اسی بچی کے اکاؤنٹ میں رکھوا دو، اسلامی بینک کے اکاؤنٹ رکھا دو، یہ فائدہ تو ہوگا. وہ یہ کھا کے ٹرکھا کے ڈکار بھی نہیں دیں گے اور غیبت بھی کریں گے. بڑھیا نہیں تھی ولیم حلیم، یہ قورمہ اچھا نہیں تھا، بریانی پھیکی تھی، مزے کی نہیں تھی. ارے وہ میٹھا تو تھا ہی نہیں، تھا تو ایسے ہی تھا، پورا نہیں ہوا. ویسے ہی غیبت کرنی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے بچی کے اکاؤنٹ میں دے دو. شریعت میں ثابت نہیں ہے بچی کا کھانا، بچی کا کھانا رخصت والے دن ثابت نہیں ہے شریعت میں. یہ ہمارا کلچر ہے، کھڈے میں ڈالو ایسے کلچر کو، نبی کی سنت کو زندہ کرے. صرف ولیمہ سنت ہے، ولیمہ رخصتی ہو جائے، ایک رات گزر جائے، اس اگلا دن لڑکے والے ولیمہ کریں، یہ ثابت ہے. یہ نہ شلیمہ ثابت ہے اور نہ بچی کا کھانا رخصتی والے دن ثابت ہے. یہ سارے ہم بوجھ ڈال رہے ہیں معاشرے پر، ظلم کر رہے ہیں.
وہ بھائی وہی بچی 4 دن کے بعد اس کے بعد آٹا نہیں ہوتا، یہ 6 لاکھ تم نے ضائع کر دیے۔ 4 دن کے بعد اس کے بعد سرخی پاؤڈر نہیں ہوتی ہے، تم نے 8 لاکھ ضائع کر دیے۔ کیا فائدہ؟ کیا کریں گے اس 6 لاکھ 7 لاکھ کو؟ بڑھیا اس میں قید آباد کا ایک ساتھی اچھا حال ڈھونڈتے ڈھونڈتے نارتھ ناظم آباد آیا۔ نارتھ ناظم آباد قید آباد کے ساتھی ہے، مجھے بھی دعوت تھی۔ تقریباً 200 گاڑیاں تھیں، 200 گاڑیوں کا پیٹرول گنو، 300-400 موٹر سائیکل تھے، اس کا پیٹرول گنو، پھر یہاں کا کھانا گنو، یہاں کا خرچہ گنو، تو 10 لاکھ کے قریب خرچ ہو گیا۔ یہی 10 لاکھ اسی بچی کو دے دیتے بہتر نہیں تھا؟ وہ 10 لاکھ یہی کسی غریب یتیم کو دے دیتے، زندگی بھر دعا دیتا، تمہاری بگڑی بن جاتی۔ کسی بیوہ کو دے دیتے، موت تک تمہیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی۔ 10 لاکھ ضائع کر دیا، پیٹو میں چلا گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر بھی غیبت کرتے ہیں لوگ، بڑھیا نہیں تھی بریانی، اچھا نہیں تھا قورمہ، ارے کسٹرڈ تو تھا ہی بیکار یار وہ تو بس یہ کیا کہے، کیا تبصرے ہوتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس سے بھی لڑکی والے جہیز نہیں دینا چاہ رہے، کہتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں اپنی بیٹی۔ یہ بہتر ہے، جہیز کی بجائے پیسے دے دینا یہ بہتر ہے۔ کوئی پیسے بینک میں رکھ دو یار، میزان بینک میں رکھ دو، فتویٰ ہے میزان بینک کا، حلال ہے اس کا منافع لینا۔ اگر جرم ہوا قیامت کے دن تو مفتی کے ہوں گے، وہ میرا استاد ہے، وہاں میزان بینک میں میرے استاد بیٹھے ہوئے، وہاں رکھ دو۔ اس ضائع کرنے سے شادی حال میں اس کھانے پہ جہیز پہ ضائع کرنے سے بہتر ادھر رکھ لو یار، موت تک فائدہ ہوگا بچے کو فائدہ ہوگا، لیکن نہیں کرتے۔ ناک کٹتی ہے یار، یہ 10 دفعہ ناک کٹوا لو لیکن تم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤ، لیکن نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا۔ اور کوئی سوال؟ جیسے جہیز لعنت ہے، نہیں دینا چاہیے، لیکن کوئی بیچارہ غریب اپنی بچی کا نکاح کر دیتا ہے، جہیز نہیں دیتا ہے، تو اس بچی کے اتنے لعن طعن کرتے ہیں کہ وہ بیچاری جو ہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ زندگی بھر جس بچی کو جہیز نہ ملے وہ تانے دیتے ہیں، یہ کم ظرفی کی بات ہے، کم ظرف لوگ تانا دیتے ہیں، کم ظرف لوگ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں مدد کرے۔ تو یہ اتوار والے دن درس قرآن ہوگا مغرب کے بعد، اتوار والے دن مغرب کے بعد عشاء تک ہوگا، ساتھی اگر شامل ہو جائیں تو اچھا ہے اور فائدہ ہوگا یقیناً۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتائے۔ اور کوئی سوال ہے؟ سبحان ربی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ آمین اجمعین۔ رضی اللہ تعالی عنہ محمد ما هو اہلہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا کریم اللہ، ہمارے مسلمان بھائی جو جہاں جہاں پریشان ہیں، فلسطین غزہ سمیت، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اللہ ہماری سستی غفلت اور ہماری کم ہمتی ہمیں معاف فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم مجرم ہیں، ہمارے جرم کو معاف فرما۔ اے کریم اللہ، جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، اے اللہ بہت سارے ہمارے بھائی بیمار ہیں، ہماری بہنیں بیمار ہیں، خصوصاً ہمارے پکے نمازی رو صاحب، اے اللہ ان کے ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اور بھی جتنے بھائی بہنیں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہ ہمارے بھائی بہت سارے پریشان ہیں، کچھ علاج کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ خرچے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ سب کے ناموں سے پریشانی سے واقف ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی مدد فرما، ان کے حالات تبدیل فرما، ان کی مالی حالت بہتر فرما۔ رضی اللہ تعالی عنہ محمد ما هو اہلہ۔ یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، ہمارے وطن اور ہمارے شہر کو پاورفل طاقتور ملکوں میں شامل فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد کو دین کا عالمی مرکز بنا، دین کے سارے شعبے یہاں سے زندہ فرما۔ اے کریم اللہ، اس کے خرچے غیب سے پوری فرما۔ اللہ دوسری مسجد جو بن رہی ہے، اللہ اس کے لیے بھی غیب سے وسائل عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ رضی اللہ تعالی عنہ محمد ما هو اہلہ، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔